بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ISSB کے اپڈیٹ کے سلسلے میں بات چیت کریں گے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے مجھے یہ کہنا ہے کہ ISSB ایک ریپیوٹیڈ آرگنائزیشن ہے۔ اس کے بارے میں بیفور ہینڈ فلو آف انفارمیشن کا امپریشن کریٹ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ کینڈیڈیٹس کو کسی انفارمیشن کی ضرورت ہے تو وہ خود ان کو کمیونیکیٹ کر سکتا ہے۔ دوسری بات جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کی تھی کہ ریٹرننگ کینڈیڈیٹس ہیں، وہ بچے جیسے ایک دوسرے سے مناسب سمجھتے ہیں وہ انفارمیشن ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں چلے جائیے، وہ بھری پڑی ہیں یہ رننگ کمنٹری ہیں۔ میں نے یہ ایک کمنٹ نیچے پوسٹ کیا، اس میں آپ دیکھ لیجئے سارا کا سارا پہلے ڈنر سے لے کے تو لاسٹ ناشتے تک ساری رننگ کمنٹری لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ مناسب ہے اور اب اگر آپ کو اس سے کوئی ہیلپ ملتی ہے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کیا وہ صحیح ہے، اس میں اس نے درج کیا، کیا وہ غلط کیا ہے، who was he, whether it is right or with somebody is otherwise feeling it. So this is anybody's guess. ایک ہوتا ہے خرگوش اور ایک ہوتا ہے چیتا، اسی طرح ایک ہوتا ہے کبوتر اور ایک تو ہوتا ہے شاہین۔ تو آپ نے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کبوتر بننا ہے یا شاہین بننا ہے، خرگوش بننا ہے اور سہمے ہوئے بھاگتے رہنا ہے ساری زندگی، یا آپ نے چیتے کی طرح زندگی گزار۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے اپنی باقی ماندہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر آپ ساری زندگی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ کے اور ڈر کے ابھی یہ ہو گیا ابھی وہ ہو گیا، پہلے کمرے کے اندر بیٹھ کے ٹیسٹ ہوتا تھا تو ابھی کمرے کے باہر کھڑے ہو کے ٹیسٹ شروع ہو گیا، تو اب ہمیں اس پہ لیکچر دیں کہ ہم کیا کریں۔ ان دی کانٹیکسٹ آف چینجز، کہ کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو کہ آپ نے اپنے سروں پہ اس کو سوار کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہو رہی ہے کہ وہ انگریزی وہاں پہ آ گئی ہے ISSB میں، اب سب کچھ جو ہے ہر چیز جی انگلش میں ہو گئی ہے۔ انگریزی تب سے ہے جب سے انگریز گیا تھا، تب سے انگریزی چل رہی ہے۔ جب میں ایز اے کینڈیڈیٹ کے طور پہ گیا تھا تو ٹیسٹ انگریزی میں دیے تھے، اردو میڈیم سے گیا تھا پڑھ کے اور انگریزی کے ٹیسٹ دے کے پاس ہو کے چلا گیا تھا PMA میں ایز اے سلیکٹر بھی رہا ہوں، تو تب بھی لینگویج آفیشیل وہاں پہ انگریزی ہی تھی اور ابھی بھی انگریزی ہی ہے۔ بیچ میں کچھ عرصہ کچھ لوگ اس کو کچھ فلیکسیبلٹیز دینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ تو انگریزی از ناٹ سم تھنگ کہ جس سے آپ کو ڈرنا چاہیے۔ جیسے میں بات کر رہا تھا کہ آپ ایک شاہین ہیں یا آپ ایک چیتے ہیں، تو یہ انگریزی ہے یا اردو ہے یا عربی ہے، it should not bother you۔ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بچہ ISSB سے اس لیے فیل نہیں ہوگا کہ اس کو انگریزی نہیں آتی۔ بچے جا رہے ہیں، ٹیسٹ ہو رہے ہیں، کتنے بچے انگریزی کی وجہ سے فیل ہوئے ہیں، اور کیا کسی گاؤں کا بچہ، کیا کوئی اردو میڈیم بچہ سلیکٹ نہیں ہوا؟ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح بات چیت چل رہی ہے کہ جی سچویشنل کویسچنز آ گئے ہیں۔ سچویشنل کویسچنز بھی لائک جیسے پہلے انگریزی کی بات کی ہے، یہ جب سے ISSB چل رہی ہے یہ سچویشنل پینٹنگ، پکچر پینٹنگ یہ چل رہی ہے۔ پہلے اگر وربلی پوچھے جا رہے تھے اور اب بھی کسی نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ اس کو ذرا لکھ کے دے دیں، تو یہ تو بہت بہتری کی طرف چیز جاتی ہے اور بہتر رسپانس آپ ایک ویل کنسیڈرڈ رسپانس سلیکٹرز کو دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو وربل کنورسیشن۔ جب ڈائریکٹ 1-to-1 سچویشن پینٹ کی جاتی ہے تو انٹرپریٹیشنز میں، سننے میں، سنانے میں اور کاؤنٹر آرگومنٹس بھی شروع ہو جا سکتے ہیں، جس میں کہ آپ کو کراس کویسچن کیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کے آگے پھر اس بات کا بھی جواب دیں۔ If you get it in writing, so there is no cross questioning. You give your impression, record your impressions in a considered way, and that's it. So this is a convenient way of doing the things. تو جو cosmetic changes ہیں ان کے اوپر اتنا پریشان یا اس کو آؤٹ آف دی پرپورشنز بلو اپ کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور جو اس سلسلے میں بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی وٹ کین بی دی رسپانس۔ بہت سے بچے یہ سوال کر رہے ہیں کہ سر اگر یہ سچویشن آتی ہے تو مجھے اس کا کیا جواب دینا۔ دیکھیں، دو قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ایک ٹیسٹ ہیں جو کسی سٹینڈرڈ کے اگینسٹ ہیں، ایک واٹر پروف چیز ہے تو اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے، تو دیٹ تھنگ از کوالیفائڈ اگینسٹ اے بینچ مارک، اور اس بینچ مارک پہ آپ اس کو دوبارہ کسی وقت بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ دیر آر ادر ٹیسٹ جو کہ لوکل نیچر کے اور انڈیویجول بیسس کے اوپر اپنا بندہ ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بچے کی تربیت اور اس کی بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وہ کسی بینچ مارک یا کسی
اسٹینڈرڈ کے اگینسٹ نہیں کیا جاتا، وہ اسٹینڈرڈ اڈاپٹیبل ہوتے ہیں ایکسپیرینسز کے مطابق اور بچے کے نو ہاؤ کے مطابق۔ فار ایگزامپل موٹر وے پہ اگر آپ ساری زندگی میں چڑھے ہی نہیں ہیں اور گاڑی آپ نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں ہے، تو پھر جب آپ ایکسپیرینس ریکارڈ کرتے ہیں تو یہ چیز سلیکٹر کو پتہ ہے، وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ سملرلی اگر آپ مکینیکل انجینئر ہیں، ایک ورکشاپ والے کے بچے ہیں اور روزانہ گاڑیوں کی باتیں اور بریکوں کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں تو آپ کا رسپانس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا۔ ایک بچہ جس نے ساری زندگی گاڑیوں میں گزاری ہے اور موٹر وے پہ دیکھتا رہا کیا حالات ہیں، کیا کیا ارینجمنٹس ہیں، تو اس کا رسپانس تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو ہر چیز ہر بندے پہ ڈفرینٹلی اپلائی ہوتی ہے ایز پر ہز بیک گراؤنڈ اور نالج آف دی ڈومین۔ تو ایک فکس آنسر کو ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے، خواہ مخواہ ایک چیز میں انٹینگل ہو جائیں گے کیونکہ وہ آپ کے اوپر وہ چیز اپلائی نہیں ہو رہی ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ جی آپ سائیکالوجسٹ انٹرویو نہیں لے گا تو نہیں لے گا، تو موج کریں، نہ بھی لو تب بھی مسئلہ ہے، پڑھا لو کوئی چیز آگے پیچھے کرو تب بھی مسئلہ ہے۔ پھر میں نے لاسٹ بھی بات یہ کی تھی لاسٹ میری ویڈیو میں کہ ایک ڈائنامک آرگنائزیشن اپنے پروسیجرز کو اپڈیٹ کرتی رہتی ہے۔ اب یہ اگر کوئی بندہ سمجھ کے جا رہا ہے کہ ہر دفعہ چاند ہی لکھا ہوگا، زمین نہیں لکھا ہوگا سینٹنس کمپلیشن میں، تو یہ تو بہت بڑی بھول ہے۔ نارمل ادارے میں پیریوڈیکل چینج اور اپڈیٹس ہوتے رہتے ہیں، اس میں ایڈمنسٹریٹو بھی ہیں، پہلے کوئی کمروں میں کچھ کر رہے تھے تو پھر باہر کھڑا ہو کے کر دیا، کوئی ٹیسٹ نئے انٹروڈیوس ہو رہے ہیں، جس میں نے لاسٹ بھی باتوں میں بتایا کہ زمانہ بدل گیا ہے، چیزیں بدل رہی ہیں، ساتھ کوئی 3D ماڈل آئیں گے، ان کو ٹیسٹ کیا جائے گا، کسی ٹیسٹ کو ایک دفعہ زیادہ کیا جائے گا، کسی ٹیسٹ کو کم کیا جائے گا، ہر چیز کو بڑھا چڑھا کے اور نفسا نفسی کا عالم کریٹ کرنے کی کوشش مت کریں۔ یو ہیو دی ابیلٹیز، آپ شاہین ہیں اقبال کے، یو ہیو دی ابیلٹیز اینڈ یو ہیو دی پوٹینشیل ٹو ڈو اٹ، جسٹ گو دیئر اینڈ جسٹ ڈو اٹ۔ نکالیں ڈر کو اپنے اندر سے، نکالیں۔ یو آر دی آرکیٹیکٹ آف دی فیوچر، آپ ہمارے انجینئر ہیں، آپ ہمارے فیوچر کو آگے لے کے جانے والے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سہمے ہوئے خرگوشوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے رہے تو یہ زندگی کیسے آگے جائے گی؟ آگے بڑھیں، جوش و خروش سے کام کریں۔ یہ ایک فکرہ ادھر ہو گیا تو ایک فکرہ ادھر ہو گیا تو کیا جی گروپ پلاننگ جو ہے وہ ایک چارٹ آ گیا، پہلے تو وہ ماڈل تھا تو اب کیا کیا، تو وہ آ جائے کہ مطلب اس میں نہیں شاہین ایسے نہیں ہوتا۔ ڈونٹ بادر، گو دیئر اینڈ ڈیلیور اٹ۔ کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی وہاں پہ آپ کو ڈرانے اور بھاؤ نہیں بیٹھا ہوا۔ ایسے رائٹنگ کی ایک انٹرسٹنگ وہ چیز ہے، پہلے بھی جب آپ جا کے وہ فارم ایک فل کرتے ہیں تو اس میں کافی ساری اپنے بارے میں چیزیں لکھتے ہیں، تو ابھی اس میں کہا گیا کہ جی آپ یہ ایک دو باتیں ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل لکھ دیجئے۔ آپ کہتے ہیں انگریزی میں لکھنا ہے تو میں کیسے لکھوں؟ تو وہ جو سٹوریاں آپ لکھتے ہیں پہلے بھی اور ابھی بھی لکھ رہے ہیں تو وہ کتنی ہیں، وہ دیکھیں، وہ بھی آپ 15-20 منٹ انگریزی مسلسل نہیں لکھتے مختلف تصویریں دیکھ کے، تو اگر ادھر لکھی جا سکتی ہے تو ادھر بھی لکھی جا سکتی ہے۔ پھر یہ کہ ٹاپک جی پتہ نہیں کہاں سے آسمان سے آئے گا اور وہ انسان کی بس کی بات نہیں ہوگا۔ دنیا میں جہاں بھی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں وہ کیمبرج ہے، پاکستان ہے، ایوریج اسٹوڈنٹ کو مد نظر رکھ کے ٹیسٹ بنائے جاتے ہیں۔ فیل کرنے کی کوششیں نہیں کی جاتی، پاس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسیس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہوا نہ بنائیں، ڈرنا چھوڑ دیں۔ ایسے رائٹنگ میں جی بڑے مشکل ٹاپک آ رہے ہیں جی، بس تیاری پکڑیں جی، وہ تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ کیا وہ مطلب آپ کو کہیں گے کہ چاند کے اوپر جا کے بتائیں انسان کی بستیاں کیسے بنانی ہیں، تو صرف وہ انگریزی میڈیم کا تو ٹیسٹ نہیں نہ لینا، وہ گاؤں سے بھی لوگ آ رہے ہیں، ڈیزرٹ سے لوگ آ رہے ہیں، پہاڑوں سے دور دراز سے علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں۔ ایجوکیشن سسٹم مختلف صوبوں میں مختلف جگہوں پہ ان کو مد نظر رکھ کے ٹیسٹنگ کا پروسیجرز ایوالو کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے جب میں نے پہلے کہا کہ ISSB سے ریپیوٹیڈ آرگنائزیشن، اس کی اچھی ریپیوٹ ہے، وہ ریپیوٹ اسی لیے بنی ہوئی ہے کہ ہر چیز کو صحیح طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ لاسٹلی بیٹا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس قوم کا مستقبل آپ ہیں، آپ کے اوپر ہمارا دار و مدار ہے۔ کائنڈلی ڈرنا چھوڑ دیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اپنے اوپر بھروسہ کیجئے، اور پھر دیکھ کیا ہوتا ہے، دیکھیے کیسے آپ کی تقدیر بدلتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔